السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد داؤد ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کیا ہے۔ یہ اتنی بہترین سٹوری ہے کہ اللہ نے خود اس کی تعریف کی ہے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet یوسف علیہ السلام۔ قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کریں، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت اور سرداری بخشیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس خواب کو پوشیدہ رکھنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، باقی بھائی دوسرے ماؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے، باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے کافی بڑے تھے اور وہ ان سے جلتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام دن ماں کے بچوں کو زیادہ شفقت دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر باقی بھائی ان سے جلتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں نے دریافت کیا کہ ان کے والد یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ ان کی حسد اور جلن اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو تو مار ہی ڈالو یا کسی نامعلوم مقام پر پھینک آؤ تاکہ ہمارے والد صرف ہماری طرف ہو جائے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوی نے کہا، یوسف کو قتل تو مت کرو بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو اٹھا لے جائے۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ پھر سب یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، آخر یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بیچ دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اس کا لے جانا مجھ کو فکر میں رکھے گا اور مجھے یہ ڈر بھی لگا رہے گا کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی روز آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل نکمے ہوئے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ اگلے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چل دیے۔ راستے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب مارا پیٹا اور پھر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی اور دلاسا دیا کہ بہت جلد وہ اس کنویں سے نکل جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بس اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے پر ہم سچے ہیں۔ ثبوت کے طور پر یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا ہون لگا لائے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو دکھایا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سچ نہیں ہے بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا دی ہے، بس میری صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگوں کی بنائی ہوئی بات پر اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بھلا بتاؤ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا پر اس کے کرتے کو بالکل نہیں پھاڑا؟ بار بار پوچھنے پر بھی بھائیوں نے سچ نہیں بتایا۔ سفر کرتا ہوا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اس نے پانی کے لیے اپنا ڈول کنویں میں لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا آیا، وہ
خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور بہت معمولی قیمت میں غلام کے طور پر ان کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اس خوبصورت بچے کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو تحفے کے طور پر پیش کیا اور کہا اس کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں پلے بڑھے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال دے دی گئی۔ اللہ نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے اور انہیں علم سے نوازا۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کا پارٹ 1۔ اگر آپ یہ سٹوری پوری سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔